بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیے درود پاک۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پیارا سا پروگرام ہے جس کا نام ہے بچے اور اس کا سٹارٹ لیتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ کس سے؟ درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کو دیکھیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں بننا چاہیے اس حدیث پاک کے مطابق۔ تو ہم اس شعر کے ذریعے اس حدیث کی تھوڑی شرح ہو جاتی ہے۔ شعر کیا ہے؟ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے چلے جائیں، رحمتیں حاصل کرتے چلے جائیں اور اپنی جو فریادیں ہیں اس کو بیان کرتے چلے جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اتوار کا دن ہے اور ہمارا پیارا سا پروگرام ہے بچے اور بڑے، اور اس پروگرام میں جو ہمارے پہلے ویورز ہیں جو دیکھتے رہے ہمیں اس پروگرام کو تو ان کو تو پتہ ہی ہوگا، اور جو پہلے بچے یہاں پر آ چکے ہیں ان کو بھی معلوم ہوگا اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے۔ تلاوت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ پھر کلام ہوتا ہے، پھر ایک سیگمنٹ ہوتا ہے گیسٹ سے پھر ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کچھ انوکھی پھر ایک سیگمنٹ ہوتا ہے حروف سوال جواب۔ ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں اور ہر بار نئے نئے مہمان آ رہے ہوتے ہیں، اور آج جن کے ساتھ ہم موجود ہیں نا وہ بھی پہلے آ چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالاحد بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عبدالاحد بھائی؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے۔ تو عبدالاحد بھائی، ابھی آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ ابھی تو ایک ہی مصروفیت ہے، عازمین حج کی خیر خواہی، رہنمائی اور ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ تربیت کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ۔ ایام حج جاری ہیں؟ بالکل، ایام حج نہیں، اشہر حج۔ اشہر حج وہ ہوتے ہیں کہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ اشہر حج کہلاتے ہیں۔ ایام حج تو ابھی آئیں گے۔ جزاک اللہ۔ آج ہمیں بھی کچھ سکھائیں گے آپ حج کے حوالے سے؟ جو آپ سیکھنا چاہیں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں آپ ریڈی ہیں؟ کیا سیکھنا چاہیں گے حج کے حوالے سے؟ سیکھنا چاہیں گے نا؟ جانا ہے نا حج پہ، جانا ہے نا انشاءاللہ الکریم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، اور ہم اب شروع کرنے لگے ہیں تلاوت قرآن پاک، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان بھائی۔ کیسے ہیں حسان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ خیریت سے ہیں۔ کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ سورۃ الکوثر۔ سورہ کوثر کی آپ تلاوت سنا رہے ہیں، چلیں شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ الکریم. بڑے اچھے انداز میں ہمیں حسان بھائی نے تلاوت قرآن پاک، اللہ پاک کے کلام کی تلاوت سنائی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں دیں، مٹھاس دے، لذت دے. ماشاء اللہ ہم نے تلاوت بھی سنی تو تلاوت میں بھی قربانی کا ذکر تھا. اب قربانی بھی کر رہے ہیں اور بچے تو عبدالاحد بھائی جانور کے پیچھے. ابھی تو ان کی عید ہے. حقیقت میں عید قرباں جو ہے سبھی کی ہوتی ہے، لیکن اسپیشلی بچوں میں رونق آ جاتی ہے. بچوں میں بھی رونق آتی ہے اور حاجیوں میں حج کے ارمان بھر جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اللہ پاک ہمیں حج کرے. آپ بھی دعا فرما دے چل مدینہ کی سعادت مل جائے. کاش کہ ہم سب امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کا مزدہ پائیں. آمین انشاءاللہ الکریم. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، وہ حج پہ بلائے گا انشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام میں کلام کو شامل کرتے ہیں اور سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. کلام. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. ہمارے ساتھ اذان بھائی موجود ہیں اور اذان بھائی ہمیں کلام سنائیں گے. کون سا کلام سنائیں گے اذان بھائی؟ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. جی شروع کریں اذان بھائی. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. زیارت یا رسول اللہ.
शरबत या रसूल अल्लाह करूँ गुंबद की ज़ियारत या रसूल माशा अल्लाहुल करीम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अभी तो थोड़ी सी ही गुफ्तगू हुई है, तो ये तो साथ ही हमारे प्यारे बच्चे और आपने भी साथ ही रहना है। अब हम बातें करेंगे, सवालात करेंगे अब्दुल अहद भाई से। तो आप सब रेडी हैं प्यारे बच्चों? जी। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब गेस्ट से, यानी अब्दुल अहद भाई मौजूद है हमारे साथ। तो अब्दुल अहद भाई से सवालात, यानी गेस्ट से सवालात। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। तो अब्दुल अहद भाई आपकी इजाज़त, आपसे कुछ सवालात करेंगे बच्चे। बाइक पहले कौन सवाल करना चाहेगा? जी आप। माशाअल्लाह, मरहबा। अब्दुल अहद भाई, मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ, आप अब तक कितनी बार हज पे जा चुके हैं? थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, गिनना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह का फ़ज़ल है, करम है कि कुछ मरतबा हज पे जाने की सआदत हासिल हुई है। कुछ मरतबा, क्योंकि अमीर सुन्नत का अंदाज़ यही है ना कि गिना नहीं जाता। तो जो कबूल हुआ वो हज हुआ, जो कबूल हुआ वो उम्रा हुआ है। तो अल्लाह पाक हमारे हज और उम्रे को कबूल फरमाए। दूसरा सवाल कौन करेंगे? चंद बार हज पे जा चुके हैं, तो दूसरा सवाल आपसे लेते चलें, सवाल करें। मेरा नाम अब्दुल सुभान है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपको अमीर सुन्नत के साथ हज पे जाने की सआदत मिली? मेरी ज़िंदगी का जो वो पहला हज का सफ़र था ना, वो अल्लाह की रहमत से अमीर सुन्नत के साथ ही नसीब हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि यूँ समझे कि मदीने की हाज़री का आगाज़ ही अमीर सुन्नत के साथ हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अगला सवाल ले लें अब्दुल अहद। बिल्कुल, मरहबा। अगला सवाल कौन कर रहा है? टीम बी की जानिब बढ़ते हैं अब्दुल अहद भाई। जी आप ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आपसे ये सवाल है, अपने ज़िंदगी का कोई पहला हज बताएं आप। पहला हज भी अमीर सुन्नत के साथ ही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और सन 2002 था, उसमें अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फ़ारूक रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो भी चल मदीना थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ समझें कि उनकी मायत भी मिली माशा। और अल्हम्दुलिल्लाह उस हज में 2002 में मुझे भी सआदत हासिल हो गई। सुभान अल्लाह, क्या बात। वो पहला सफ़र था, पहले 2002 में। प्यारे बच्चों, अगला सवाल लेने लगे टीम बी से कि टीम ए से? बी से लेते हैं, चलें। अब्दुल अहद भाई, मेरा आपसे ये सवाल है, हज के अय्याम कौन कौन से और कितने हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और चूँकि बच्चों के दरमियान सिलसिला है, लेकिन चूँकि मदनी चैनल पर एक बहुत बड़ी तादाद बड़ों की भी है जो मदनी चैनल देखती है, यकीनन ये सिलसिला रिपीट में भी चलेगा और सोशल मीडिया पर भी मौजूद होगा, बाद में भी देखा जाएगा। तो सभी को इस बात का इल्म होना चाहिए कि हज के कितने अय्याम हैं। हज के 5 अय्याम होते हैं और 5 दिनों में हज होता है। और यूँ समझें कि इसके इब्तिदा जो है वो 8 ज़ुल्हिज्जा से होती है। 8, 9, 10, 11 और 12। तो यूँ 5 अय्याम होते हैं, 5 दिन होते हैं, ये हज के दिन कहलाते हैं और इनकी अलग अलग एक्टिविटी होती है। 5 दिन होते हैं। और अशहुर हज, हज के महीने, वो शव्वाल का महीना, ज़िक़ादा का महीना और ज़ुल्हिज्जा का महीना, ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन। तो यूँ समझें कि ये अशहुर हज कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इल्म में इजाफा हुआ होगा। उम्मीद है हमारे नातखा को भी अब्दुल अहद भाई आपसे सवाल करने की इजाज़त है। कैमरामैन भी सवाल कर सकते हैं, कैमरामैन भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल कर सकते हैं। चले अब्दुल अहद भाई, मेरा सवाल है कि हज के पहले दिन क्या काम होते हैं? ये है कि हज का पहला दिन से पहले एक सवाल और भी बनता है, वो मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। कि सबसे पहले तो एक हाजी को ये मालूमात होनी चाहिए कि हज में फ़राइज़ कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, सुन्नत मौक़दा कितनी हैं और मुस्तहब्बात कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और ये मालूमात कहाँ से मिलेगी? अमीर सुन्नत की किताब है बहुत ही प्यारी, रफ़ीकुल हरमैन, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी जा रही है। ये रफ़ीकुल हरमैन है हज पे जाने वालों के लिए। और एक किताब है 27 वाजिबात हज, ये मुफ्ती अली असगर अत्तारी दामद बरकातुहू अलैह की किताब है, ये भी आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है।
یہ 2 کتابیں ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے، جس میں بہت سے مسائل ہیں، اور اگر آپ حج کا ذوق بڑھانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ حج کے جو واقعات پڑھنے کے بعد پھر خاص طور پر آدمی کسی جگہ پر جاتا ہے نا تو وہاں کے بارے میں کچھ تھوڑی معلومات لے کے جاتا ہے، تو آپ پیارے بچوں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، بڑے بھی ہیں، کیونکہ سلسلے کا نام ہے بچے اور بڑے، اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اپنے ساتھ ایک عاشقان رسول کی 130 حکایات یہ کتاب بھی رکھنی ہے، یہ بھی آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، تو یہ والی کتاب جو ہے یہ بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ یہ تینوں کتابیں جو ہیں آپ کے ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ الکریم آپ کا سفر بڑا ہی پرذوق ہو جائے گا۔ تو جو میں گفتگو کر رہا تھا اس کا آغاز یہی ہے کہ پہلے تو یہ کتابیں اپنے ساتھ ہونی چاہیے، مطالعہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ حج کے جو ہے وہ 12 کام ہیں جس میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں۔ وہ 12 کام کیا ہیں؟ شارٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ چونکہ بچے ہیں نا، مختصر چیز جلدی سے یاد ہو جاتی ہے۔ اچھا بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، جو حج پہ گئے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے یقیناً، اور بعد میں بھی دیکھیں گے۔ تو یہ 12 کام ایسے ہیں کہ ایک حاجی اگر یہ 12 کام کر لیتا ہے تو اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے نا۔ پہلے تو حج کے جو فرائض ہیں وہ ذہن میں رکھیں، 3 فرض شمار کیے جاتے ہیں۔ بعض علماء نے پہلے کو شرط میں شمار کیا ہے، 2 کو فرض میں لیا ہے۔ تو 3 فرائض جو شمار کیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے حاجی نے احرام باندھ کر، احرام کے نفل ادا کر کے حج کی نیت کرنی ہوتی ہے، اور پھر لبیک پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر الحمدللہ عز و جل وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اس کا حج آسان ہو جائے، اسے جنت مل جائے، اس کی مغفرت ہو جائے، اور جہنم سے اسے آزادی مل جائے۔ جب یہ ساری دعائیں کر لیتا ہے تو اب وہ اپنے جس مقام پر، اچھا ایک یہ سوال یہ بھی کرتے ہیں نا کہ ہم نے حج کی نیت کہاں سے کرنی ہے؟ ہر ایک کے حج کی نیت کا اپنا انداز ہے، بہت بڑا تفصیل ہے کتابوں میں، لیکن اکثر حجاج کرام حج تمتع کرتے ہیں اور وہ عزیزیہ میں ہوتے ہیں، یا پھر مسجد الحرام کے قریب کسی ہوٹل میں ہوتے ہیں، یا بطحا قریش میں ہوتے ہیں۔ عزیزیہ میں بھی 2 ہے، عزیزیہ جنوبیہ ہے، عزیزیہ شمالیہ ہے۔ تو جو اس جگہ پر آ کے ٹھہرے ہوئے حاجی ہیں، یہ پورا علاقہ حرم ہے، اور وہ اس مقام پہ کہیں سے بھی حج کا احرام باندھ کر، حج کی نیت کر کے اور اپنی سواری میں سوار ہو کر مینا جاتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ حج کا پہلا کام، پہلا فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ حج کا دوسرا کام کیا ہے؟ وہ دوسرا فرض ہے وہ وقوف عرفات ہے۔ عرفات میں حج کے احرام کے ساتھ جانا، عرفات میں حج کے احرام کے ساتھ جانا وہ وقوف کہلاتا ہے، اور اس کا ٹائم کیا ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور تیسرا فرض ہے طواف الزیارہ۔ یہ وہ فرض ہیں کہ جب حاجی اس کو ادا کر لیتا ہے، وقوف عرفہ کے علاوہ تو حج ہوتا ہی نہیں نا، کہ جس نے وقوف عرفہ کیا یہ حج کا رکن اعظم ہے، اس کا حج ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک فرض اور رہتا ہے، وہ طواف الزیارہ ہے۔ جب طواف الزیارہ کر لیتے ہیں تو حج کے فرائض ادا ہو جاتے ہیں۔ مختلف کتابوں میں مختلف واجبات لکھی، ایک کتاب میں آپ کو پیش کروں گا جو میں نے کہا اسکرین پہ بھی دکھائی جائے گی، یہ بھی بڑی پیاری کتاب ہے، اور یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے 27 واجبات حج۔ اس کا نام ہے 27 واجبات حج، یہ مفتی علی اصغر صاحب نے لکھی ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ اس کتاب میں بھی اور جو علماء نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، مختلف جو ہے وہ واجبات لکھے ہیں۔ اچھا کچھ واجبات بیسکس ہوتے ہیں اور اس کی پھر نیچے مزید واجبات بھی ہوتے ہیں، کچھ فرض سے لگے ہوئے بھی واجبات ہوتے ہیں۔ جو بڑے واجبات عام طور سے گنے جاتے ہیں وہ 6 واجبات گنے جاتے ہیں۔ حج کے 6 واجبات کو ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آسانی ہو جائے گی۔ جو کتابوں میں لکھا ہے خاص طور پہ جو ایک واجب شمار کیا جاتا ہے وہ ہے وقوف مزدلفہ۔ دوسرا واجب جو لیا جاتا ہے وہ رمی جمرات۔ اب یہ اس میں 3 دن کی رمی آ جاتی ہے۔ رمی جمرات جب کہا جائے گا شیطان کو کنکریاں مارنا، تو اس میں 3 دن کی کنکریاں آ جاتی ہے۔ اور تیسرا واجب ہے وہ قربانی ہے حج کی، یہ قارن پر اور متمتع پر حج کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور چوتھا واجب یہ ہے کہ حلق یا تقصیر کرانا ہے، سبحان اللہ۔ اور 5واں واجب یہ ہے کہ حج کی سعی کرنی ہے۔ طواف الزیارہ کے بعد جو سعی کی جاتی ہے یہ حج کی سعی، یہ واجب میں سے ہے۔ اور چھٹا واجب یہ ہے کہ آپ نے جب حج کرنا ہے، اور جو آفاقی حاجی ہیں جیسے آپ پاکستان سے، امریکہ سے، UK سے، دنیا کے کسی ملک سے آئے ہیں، آفاق سے آئے ہیں یعنی میقات کے باہر سے آئے ہیں، تو آپ پر طواف وداع کرنا یہ بھی واجب ہے، جسے
طواف رخصت بھی کہا جاتا ہے. تو یوں بیسکلی یہ 6 واجبات ہیں اور ذیلی واجبات بھی کافی سارے ہیں. تو میں نے مختصر آپ کو سامنے بیان کر دیا, تو یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں. اچھا, جو بیٹا آپ نے سوال کیا تھا کہ حج کے جو ہے وہ پہلے دن کیا کرنا ہوتا ہے, تو حج کا پہلا دن یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہوتا ہے اور یہ کہلاتا ہے 8 ذو الحجہ. لیکن ہوتا یہ ہے چونکہ لاکھوں حجاج ہیں, سب کو موو کرنا ہوتا ہے, تو وہاں کی جو مینجمنٹ ہے وہ رات ہی کو 7 ذو الحجہ کے جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے, 8ویں شب آتی ہے, رات ہی کو مینا لے جاتے ہیں. تو اگر رات کو لے جائیں تو بھی مذائقہ نہیں ہے, لیکن جو سنت طریقہ یہ ہے کہ 8ویں کی ظہر, کون سی تاریخ, 8 ذو الحجہ کو ظہر جو ہے وہ مینا میں پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے. آپ نے حج کی نیت کہاں کر دی ہے, میں نے بتایا اپنے ہوٹل میں. اسی طریقے سے احرام باندھنا ہے, حج کی ضروری سامان لے لینا ہے اور بالکل نیت کرنی ہے حج کی, اور اس کے بعد آپ نے مینا چلے جانا ہے. مینا میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء, اور پھر 9ویں کی فجر بھی. تو یوں آپ سمجھیں کہ 5 نمازیں جس نے مینا میں پڑھی وہ مینا کا قیام کہلاتا ہے. یہ مینا کا پہلا قیام ہے اور الحمدللہ یہ سنت موقدہ ہے. رات مینا میں گزاریں, بڑی برکت والی رات ہے, اور رفیق الحرمین میں اس کے وظائف بھی لکھے ہوئے ہیں. اگر بچوں کو جانے کا موقع ملے گا سبحان اللہ تو وہاں پر سارے وظائف بھی پڑھیے گا, اور بڑے جا رہے ہیں تو وہ بھی ان وظائف کو پیش نظر رکھیے. وہاں پر مینا میں ایک بات بڑی جو سمجھے کہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے, حاجی یہاں سے جاتا ہے, اچھا اب بہت سی عادتیں تبدیل نہیں ہوتی نا. ایک آدمی یہاں پر زبان دراز ہے, وہ وہاں پر بھی زبان دراز رہتا ہے. ایک آدمی ہے جس کے منہ سے گالیاں نکلتی رہتی ہیں, وہ مینا کے خیمے میں حج کے احرام میں بھی گالیاں بک رہا ہوتا ہے. ایک آدمی ہے جو یہاں ہر ایک سے ابے تبے سے بات کر رہا ہوتا ہے, جھگڑ رہا ہوتا ہے, اس کا انداز وہاں پر بھی یہی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو آپ جانے سے پہلے اپنے آپ کو یہیں سدھار لیجئے. کوئی اگر خامی ہے, اس طرح کی کوئی بری عادت ہے, تو اس عادت کو اپنے سے دور کر لیجئے. بہرحال یہ مینا کا جو پہلا قیام ہے بیٹا, یہ حج کا پہلا دن ہوتا ہے, پہلا یوم ہوتا ہے. پھر دوسرے دن کیا کرنا ہوتا ہے؟ دوسرا دن حج کا یہ سب سے اہم ترین دن ہوتا ہے, کیونکہ یہ 9 ذو الحجہ ہے, اور حج کا رکن اعظم جسے کہتے ہیں وقوف عرفات, یہ الحمدللہ عز و جل 9 ذو الحجہ کو ہوتا ہے. 9 ذو الحجہ کو صبح جانا یہ سنت ہے, لیکن ہماری ایک بہت بڑی تعداد کو معلمین کے لوگ, وہاں کی جو انتظامیہ ہوتی ہے, وہ 9ویں رات ہی کو عرفات پہنچا دیتے ہیں. جو عرفات کا وقوف کا وقت ہے, جو وقوف عرفات کہتے ہیں, وہ ظہر کے وقت سے شروع ہوتا ہے. جیسے ہی زوال کا وقت گزرتا ہے, ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے, ویسے ہی وقوف عرفات کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جو بھی حاجی ہے, جیسے مثال میں دیتا ہوں کہ 12:25 پر اگر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے, تو جس نے 12:25 کا وقت وہاں پر ہے اور اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا اور حج کے احرام سے ہے, تو وہ حاجی ہو گیا. سبحان اللہ. ایک لمحہ بھی مل گیا نا اس کو. لیکن اس کا جو واجب وقت ہے وہ کیا ہے کہ جو بھی شام وہاں پر پہنچے گا, جو بھی عرفات میں پہنچے گا, وہ ظہر سے لے کے مغرب تک وہیں رہے گا. مغرب سے پہلے عرفات کا میدان نہیں چھوڑنا, یہ واجب ہے. اگر کوئی مغرب سے پہلے عرفات سے چلا گیا تو اس پر دم لازم آ جائے گا. لہٰذا مغرب کو کہاں پانا ہے؟ عرفات میں. تو یہ حج کا دوسرا دن یوں گزارنا ہے. آپ کچھ نہیں پوچھیں گے بیٹا؟ اتنا دور اکیلے بیٹھے ہوئے, ان کو مائک دیجئے, کچھ پوچھیں, کچھ بولیں. جی, حج کے تیسرے دن کیا ہوتا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ, چلیں انہوں نے کچھ تو کہا نا. اب جو مغرب کی نماز میں نے کہا نا دوسرے دن وہاں پر مغرب ہو گئی, تو آج یہ شریعت کا حکم ہے کہ مغرب عرفات میں نہیں پڑھنی, اور یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی. اب انہوں نے جانا ہے مزدلفہ, حاجیوں نے, اور مزدلفہ میں پہنچیں گے, وہاں پر عشاء کا وقت داخل ہوگا. تو اب یہ ایک اذان اور ایک اقامت سے پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کریں گے, پھر عشاء کی جماعت قائم کریں گے, پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں گے, پھر عشاء کی سنتیں, وطر و نوافل پڑھیں گے. تو یہ ایک انداز ہے الحمدللہ جو شریعت نے ہمیں دیا ہے. رات کا قیام بھی کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے بتائیں آپ کو بچوں, کہ وہاں کنکریاں بھی چننی ہیں, چھوٹی چھوٹی کنکریاں. شیطان کی رمی کرنی ہے نا, شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں, تو یہ بھی مزدلفہ کے میدان سے آپ نے چننی ہوں گی. 49 مارنی ہوتی ہیں, 70 لے لیجئے, ایکسٹرا لے لیجئے تھوڑی سی, تاکہ کہیں آگے پیچھے ویسٹ بھی ہو جائیں تو کچھ کام میں آ جائیں. تو یوں مزدلفہ کی جو رات ہے, اس کو لیلۃ القدر سے افضل رات بھی کہا گیا. بڑی مقدس رات ہے. اور عرفات میں یہ بشارت ہے کہ حقوق اللہ معاف ہوں گے, اللہ پاک اپنے حقوق معاف فرما دے گا. اور مزدلفہ کی یہ بشارت ہے کہ مزدلفہ میں حقوق العباد کی معافی کی بشارت ہے.
اللہ پاک ایسے اسباب فرما دے گا کہ حقوق العباد معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ مزدلفہ جو ہے اس کا خاص وقوف کا وقت کون سا ہے؟ جو آپ نے کہا نا بیٹا تیسرا دن، یہ وقوف مزدلفہ جو ہے، جو خاص طور پر 10 ذو الحجہ ہے، فجر کا وقت جس نے مزدلفہ کے اندر پا لیا، وہاں پر 2 رکعت فرض سنتوں کے بعد 2 رکعت فرض فجر کے پڑھ لیے، مزدلفہ میں ایک لمحہ بھی اس نے پا لیا فجر کے وقت میں، تو اس کا یہ وقوف ہو گیا. اب اسی دن کیا کرنا ہے؟ اسی دن کئی کام کرنے ہوتے ہیں، اور وہ ترتیب بھی واجب ہے. جس نے ترتیب سے نہیں کیے تو پھر اس پر بھی دم ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ مزدلفہ کا وقوف ہو گیا، اب یہاں سے جانا ہے شیطان کی رمی کرنے کے لیے. بہت سے لوگ مینا جاتے ہیں، اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں، ریسٹ کرنے کے بعد پھر شیطان کی رمی کے لیے جاتے ہیں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو حاجی صاحبان جا رہے ہیں انہوں نے یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے جب جمرات کی رمی کرنے جانا ہے تو یہ آج 10 ذو الحجہ صرف بڑے شیطان کی رمی ہوگی اور اس کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی. یہ ایک واجب ہو گیا. اسی دن ترتیب دوسرا کام حج کی قربانی. جب آپ رمی کر لیں تو جس کو آپ نے ذمہ داری دی ہے قربانی کی ان کو انفارم کریں کہ جناب میں نے رمی کر لی ہے، اب آپ قربانی کر دیجیے. سبحان اللہ. جب آپ کی وہاں حج کی قربانی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو انفارمیشن ملے گی جناب آپ کی حج کی قربانی ہو گئی ہے، تو اب آپ اپنا حلق کرا سکتے ہیں. خواتین تقصیر کرتی ہیں کیونکہ ان کے بال انگلی کے ایک پوڑے کے برابر 4 سال کے بالوں کو کاٹنا یہ تقصیر کہلاتا ہے. تو خواتین تقصیر کریں گی، مرد حلق کریں گے. تو اب آپ کا یہ الحمدللہ احرام جو تھا یہ اتر گیا. لیکن ابھی ایک کام باقی ہے، اس میں مزید پابندیاں جو ہیں ازدواجی زندگی کی وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. اب وہ کام کیا ہے؟ وہ طواف زیارت ہے. یہ حج کا کون سا فرض میں نے کہا تھا؟ تیسرا فرض نا، نیت، وقوف عرفہ اور طواف الزیارہ. یہ طواف الزیارہ جس نے کر لیا اس پہ سے ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اب چونکہ لباس میں آ گئے، اب لباس میں آ گئے ہیں تو اب آپ کے لیے افضل تو یہی ہے کہ 10 ذو الحجہ کو حج کا تیسرا دن جو ہے اسی دن آپ جا کر طواف الزیارہ کر لیں، حج کی صحیح کر لیں. لیکن لوگ تھک بہت جاتے ہیں، بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں. یوں سمجھیں کہ پیارے بچوں کے تھکن بھی تھک جاتی ہے وہاں پر. یہ تھکن بھی تھک جاتی ہے وہاں پر، اتنی تھکن لگتی ہے. یعنی یوں ہلا کر لوگوں کو کھڑا کر کے نماز پڑھانی پڑتی ہے. بعض اوقات ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے، لوگ اتنے نڈھال ہو جاتے ہیں. تو بہرحال آپ اس وقت نہیں جا سکیں، اگر مسجد الحرام جا کے طواف الزیارہ نہیں کر سکیں تو 12 ذو الحجہ کی غروب سے مغرب سے پہلے آپ طواف الزیارہ کر سکتے ہیں. شریعت کی اجازت موجود ہے. تو یہ تیسرے دن کام ہو گئے بیٹا آپ کے. آپ بھی کچھ پوچھیں گے؟ جی مرحبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال ہے، حج کے چوتھے دن کیا ہوتا ہے؟ حج کے چوتھا دن اور حج کا 5واں دن دونوں سملر ہیں. دونوں میں ایک کام کرنا ہوتا ہے. وہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ تینوں شیطانوں کو باری باری کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. پہلے دن جی اسے بھی رمی کے دن کہتے ہیں. جو 11 تاریخ ہے اس میں جو رمی کا دن ہوتا ہے چوتھا دن اور 5واں دن 12 ذو الحجہ، اس میں جو رمی کا وقت شروع ہوتا ہے وہ وقت شروع ہوتا ہے ظہر کے وقت سے. جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا رمی کا وقت شروع ہو گیا. مشورہ میں دیتا ہوں حاجیوں کو کہ آپ نے ابتداً فوراً نہیں چلے جانا، تھوڑا ریلیکس کر لیں، کھانا وغیرہ کھا لیں، نماز ظہر پڑھ لیں. 4 بجے کا وقت ہے، اب اپنے خیموں سے نکلیں رمی کرنے کے لیے. 11ویں کی رمی کا بھی یہی وقت ہے اور 12ویں کا بھی یہی وقت ہے، سیم وقت ہے. لیکن یہ جو مشورہ دے رہا ہوں یہ مشورتاً ہے کہ آپ 4 بجے کے قریب نکلیں گے تو اتنا رش نہیں ملے گا آپ کو، اور آپ آرام سے جا کر تینوں شیطانوں کی باری باری رمی کر سکیں گے. پہلے چھوٹا شیطان آئے گا، اس کو قبلہ رخ کھڑے ہو کر آپ نے 7 کنکریاں ایک ایک کر کے مارنی ہوتی ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے. پھر اس کے بعد منجلا شیطان. اچھا جیسے رمی کر لیں گے نا چھوٹے شیطان کی تو سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے. اچھا آج کا خاص وصف یہ ہے کہ آج کے دن جو دعا مانگی جائے گی وہ کیسے ہوگی؟ آج آپ نے ہاتھ یوں اٹھاتے ہیں نا دعا کے لیے، آج آپ نے یہاں پر جو پہلے شیطان چھوٹے شیطان کی رمی کی، اب ہاتھ یوں اٹھا رہے ہیں، یوں کر کے آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبلہ رخ کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے. پھر اس کے بعد آپ منجلے شیطان یعنی دوسرے شیطان پر جائیں گے، وہاں جا کر آپ 7 کنکریاں ماریں گے. پھر اسی طرح سائڈ پہ ہو کر دعا کر لیں گے، ہاتھ ایسے ہی رکھیں گے. اب جو پہلے دن آپ نے بڑے شیطان کی رمی کی تھی اس میں طریقہ کار یہ تھا کہ جمرہ آپ کے سامنے، دیکھیں آپ کو اسکرین پہ جمرہ دکھایا جا رہا ہے، یہ جمرہ کہلاتا ہے. اس کو جمرہ عقبہ یعنی بڑا شیطان کہتے ہیں. اب اس کی طرف آپ کا رخ ہے تو مینا آپ کے سیدھے ہاتھ پر ہوگا اور خانہ کعبہ آپ کی دل کی جانب یعنی الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا. اور یوں آپ کھڑے ہو کر 7 کنکریاں اس کو ماریں گے
گے. یاد رکھیں کہ جب آپ نے پہلے اور دوسرے یعنی چھوٹے اور منجلے شیطان کی رمی کی تھی تو اب آپ نے جو بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے. دعا کے لیے رکنا نہیں ہے بلکہ چلتے چلتے دعا کرتے کرتے پھر اپنے خیمے میں آ جانا ہے. تو یوں 11ویں کی رمی ہو گئی. بالکل سیم آپ نے 12ویں کی رمی کرنی ہے. ہاں 13ویں کی رمی کے لیے کوئی رکنا چاہتا ہے تو 13ویں کی رمی کرنا بھی سنت ہے, لیکن واجب کب ہوگا کہ کسی نے 13ویں شب وہاں گزاری, فجر کا وقت پا لیا تو اب 13ویں کی رمی واجب ہوگی. لیکن اگر کسی نے رات ہی کو نکل گیا یا غروب سے پہلے پہلے وہاں سے 12ویں کی رمی کر کے غروب سے پہلے پہلے اپنے ہوٹل میں آ گیا تو اب 13ویں کی رمی واجب نہیں ہے. تو اس طرح الحمدللہ یہ حج کے تقریباً آپ کے کام پورے ہو گئے. اب جو ایک آفاقی حاجی تھا ہے نا, چوتھا اور پانچواں آپ نے چوتھے دن کا پوچھا تھا, میں نے چوتھا اور پانچواں دونوں دن بتا دیا. تو اب جو آخری کام رہ گیا ہے وہ کیا ہے بھائی, بتائے گا کوئی؟ میں نے پہلے بتائی تھی نا ڈیٹیل. ہاں بچوں, یاد رہا کسی کو؟ آخری کام رہ گیا ایک, حاجی نے ایک آخری کام بھی کرنا ہے. طواف الزیارہ. طواف الزیارہ رہ گیا. ہاں بھائی صحیح بتایا انہوں نے جی, طواف الزیارہ رہ گیا. ابھی تو ہم نے طواف الزیارہ کیا تھا پہلے دن 10 تاریخ کو میں نے بتایا. کرنا تو طواف ہی ہے لیکن زیارہ نہیں ہے وہ. بتائیے. طواف کعبہ ہی کرتے ہیں سب. طواف وداع. ماشاء اللہ, طواف وداع. اچھا بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم عمرے کا طواف کرتے ہیں, اس کے بعد صحیح کرتے ہیں, صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں. اچھا ہم طواف زیارہ کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی حج کی صحیح کر رہے ہیں. یہ طواف وداع ہوتا ہے, کسی کو پتہ ہے کہ طواف وداع کے بعد صحیح ہوگی نہیں ہوگی؟ ہے نا سوال. اچھا آپ بھی جو بڑے دیکھ رہے ہیں, بعضوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہی بتا رہے شاید. ہے جی, نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. حج کیا ہوا ہے آپ نے؟ ماشاءاللہ معلومات ہے آپ کو, ماشاءاللہ زبردست. تو حج کی جو طواف وداع ہوتا ہے, طواف رخصت ہوتا ہے, اس میں سعی نہیں ہوتی. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی سا بھی طواف ہوگا, طواف عمرہ ہوگا, طواف زیارہ ہوگا, طواف رخصت ہوگا, نفلی طواف ہوگا یا کوئی منت کا طواف ہوگا, ہر طرح کے طواف کے بعد 2 رکعت واجب و طواف ادا کرنا یہ لازمی ہے, واجب ہے, یہ آپ کو ادا کرنی ہوگی. تو یوں الحمدللہ ایک پورا خوبصورت گلدستہ میں نے پیش کر دیا کہ آپ کا حج ہو جائے گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں حاجی بھی بنا دے اور عمرہ کرنے والا بھی بنا دے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. اس میں بھی انوکھی معلومات حاصل کرتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں, ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں اور سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. اور یہ انوکھی انفارمیشن ہم عبدالاحد بھائی سے ہی حاصل کریں گے. تو دیکھتے ہیں عبدالاحد بھائی ہمیں کیا بتا رہے ہیں. انفارمیشن تو بہت پیاری ہے, پیاری انوکھی ہے. پیاری انوکھی, پیاری ان معنوں میں کہ اس میں ایک خوشخبری ہے, اور وہ خوشخبری کیا ہے وہ انشاءاللہ سنیں گے تو پتہ چلے گا. وہ انفارمیشن یہ ہے کہ پیارے بچوں, ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال حج ادا کرنے کے لیے گیا تو مینا کے اندر جو ہے نا ایک مسجد ہے, اس کا نام کیا ہے؟ مسجد خیف. کیا نام ہے؟ مسجد خیف. میں نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ جو آسمان سے اترے تھے, اور پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ اس سال کتنے لوگوں نے کعبہ شریف کا حج کیا؟ تو اس فرشتے نے جو ہے وہ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم, منع کر دیا نہیں. پھر جس پہلے فرشتے نے سوال کیا تھا اسی نے بتایا کہ اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا. کتنے لوگوں نے؟ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا. اللہ اکبر. اب اسی فرشتے نے دوبارہ دوسرا سوال کیا, کیا تم جانتے ہو ان میں سے کتنے افراد کا حج قبول ہوا؟ تو جو وہ دوسرے والے فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ جناب مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم, میں نہیں جانتا. تو پھر پہلے فرشتے نے دوبارہ سے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس سال جو حج کرنے والے ہیں ان میں سے 6 افراد کا حج قبول ہوا. اللہ, 6 لاکھ میں سے 6 افراد. 6 لاکھ میں سے 6 افراد کا حج قبول ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی. وہ فرشتے چلے گئے, میری آنکھ کھل گئی. بہرحال پھر کہتے ہیں کہ میں افسوس میں تھا کہ ان 6 افراد میں کہاں؟ 6 لاکھ میں سے 6 افراد, ان میں کہاں؟ میرا حج قبول ہوا. پھر جب کہتے ہیں کہ میں عرفات کے میدان میں پہنچا, اللہ اکبر, اور وہاں اسٹے کیا, اور پھر مزدلفہ میں ایک جگہ جو ہے نا ابھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ عرفات کے بعد کہاں جانا ہے؟
عرفات کے بعد کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ جانا ہے. تو کہتے ہیں کہ مزدلفہ میں ایک جگہ ہے, وہاں پر میں نے رات گزاری. جب رات گزاری تو انہی 2 فرشتوں کو دوبارہ دیکھا. جب دیکھا تو پہلے نے دوبارہ اسی طرح سے وہ نازل ہوئے, اور پہلے نے اسی طرح سے دوسرے فرشتے سے کو سلام کیا اور کہنے لگا, کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک نے اس رات کیا فیصلہ فرمایا؟ وہ فرشتہ کہنے لگا, نہیں میں نہیں جانتا. پھر پہلے فرشتے نے دوبارہ اس کا جواب دیا اور کیا کہا کہ اللہ پاک نے جن 6 لوگوں کا حج قبول فرمایا انہی کے صدقے 6 لاکھ کا قبول, ہر ایک فرد کے بدلے 1 لاکھ کا حج قبول فرمایا. تو یوں 6 افراد کے صدقے 6 لاکھ افراد کا حج قبول ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ بس یہ جب میں نے بشارت سنی کہ اللہ پاک نے ان سب کو بخش دیا, حج قبول فرما لیا, تو میں نیند سے اٹھ گیا. یعنی چونکہ وہ خواب میں سارا کچھ دیکھ رہے تھے, میں نیند سے اٹھ گیا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جس کو اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی وہ اپنی خوشی کی انتہا بتا رہے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جس کو اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں تمام لوگوں کا حج اللہ پاک نے قبول فرما لیا. بڑا شکرانہ ادا کیا. اور یقین کرے میں نے پریکٹیکلی بھی دیکھا ہے کہ بعض حج کرنے والے ایسے عالی شان ہوتے ہیں, ان کے انداز بیٹا ایسے عالی شان ہوتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ یہ حج کرنے آئے ہیں. وہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف ہی نہیں دیتے. سونے کی جگہ ملی ٹھیک, کھانا مل گیا ٹھیک, کوئی کام ہو گیا ٹھیک. یعنی اپنے آپ کو ایسا کر لیا کہ بس اللہ پاک نے مجھ پہ کرم کیا, میں حج پر آ گیا. کیا میری اوقات تھی؟ کیا میں اس قابل تھا؟ کیا میرے اعمال ایسے تھے؟ کیا میں نے ایسی زندگی گزاری کہ دنیا میں بسنے والے 2.25 ارب مسلمانوں میں سے مجھے قبول کر لیا گیا, مجھے حج پہ بلا لیا گیا؟ تو یہ جب بندہ یوں سوچے گا, غور کرے گا, تو اس کو مشکل نہیں لگتی, پریشانی نہیں لگتی. اور پھر اللہ کی رحمت پر جب نظر ہوتی ہے, 6 کے قبولیت کے سبب اللہ پاک نے 6 لاکھ کو بخش دیا. سبحان کیا بات ہے. تھی نا انوکھی انفارمیشن. اللہ پاک بس اپنی بارگاہ میں ہمیں بھی قبول فرما. مسجد کا نام کیا تھا؟ مسجد الخیف. کہاں واقع تھی؟ بھائی ہاتھوں ہاتھ کسوٹی بھی ہو جائے نا کہ بھئی ابھی بتایا تو کچھ یاد بھی رہا. جی کون سی جگہ پر ہے مسجد خیف؟ مزدلفہ میں مسجد خیف ہے. اچھا بھائی, اور کوئی بتائے گا؟ مسجد خیف کہاں پر ہے؟ مینا. ماشاءاللہ. تو یوں بچے اور بڑے ہر ایک نے معلومات حاصل کرنی ہے, اور معلومات حاصل کر کے حج پہ جائیں گے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوگی. ماشاءاللہ. اچھا پیارے بچوں, حج کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حاجی. حج میں جو چادر اوڑھی جاتی ہے, جس کو پہن کر حج کیا جاتا ہے, اس چادر کو کیا کہتے ہیں؟ احرام کہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں کی نالج میں اضافہ ہوا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. الحمدللہ یہ ہمارا پیارا سا پروگرام تھا جس کا نام ہے بچے اور بڑے. اس پروگرام میں یہ اسپیشل ایپیسوڈ خاص طور پر حاجیوں کے لیے ہے, اور آئندہ سال بھی جو حج پہ جائیں گے ان کے لیے بھی ہے. اور بڑی عبدالاحد بھائی نے ہمیں انفارمیشن دی اور بڑی پیاری پیاری حج کی باتیں سیکھی. مکے کا ذکر ہوا ہے. اللہ پاک ہمیں مکہ کی, مدینہ پاک کی اور مقامات مقدسہ کی بھی زیارت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. عبدالاحد بھائی آپ نے اتنی ساری انفارمیشن ہمیں دی, اللہ پاک ہمیں ان مقامات کی زیارت بھی عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں دیجیے اجازت. اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ اور آگے سلسلہ بڑھائیں. اللہ پاک ہمیں برکت نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئے گیسٹ کے ساتھ, نئی انفارمیشن کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ, نئے بچوں کے ساتھ. اور آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ, ہم ہوں گے آپ کے ساتھ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, انوکھی گو معلومات. اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں 2 کام, آؤ دیکھیں بچے اور بڑے. بات ہے بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.